کیا ہر سوال کرنے والے کو دیا جائے یا پیشہ ور بھکاریوں کو دینے سے اجتناب کیا جائے؟ ایسے لوگوں کو کس طرح پہچانا جائے؟ یہ ذرا بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے۔ حضور کی ایک حدیث تو یہ بھی ہے کہ مانگنے والا چاہے تمہارے دروازے پر گھوڑے پر سوار ہو کر آئے پھر بھی اس کو دو۔ یعنی تمہاری جو ہے شرافت اور حمیت سے یہ بہت گری ہوئی بات ہوگی کہ کسی شخص نے ہاتھ پھیلا دیا اور تم اس کا ہاتھ ٹھکرا دو، اس لیے کہ اس نے تو اپنی عزت نفس جو ہے جب آپ کے سامنے اس نے ہاتھ پھیلایا ہے تو اپنی عزت نفس اس نے ہتھیلی پر رکھ کر آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اب یہ اچھا نہیں ہے کہ آپ اس کو ٹھوکر مار دیں اس کی عزت نفس کو۔ البتہ یہ ہے کہ اگر نہ دیں تو ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے، آپ معذرت کر سکتے ہیں۔ قول معروف وہ جو ہے ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، آج ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور باقی جو یہ بیگری ایک انسٹیٹیوشن بن گئی ہے، اس کی تو حتی الامکان کوشش ہونی چاہیے کہ اسے ڈسکریج کی۔ باقی یہ ہے کہ اب یہ ایک انڈیویجول کے دل کی کیفیت جو ہے، استفت قلبک پر معاملہ اس پر عمل ہونا چاہیے۔ میں اس میں کوئی آخری حتمی جو ہے رائے آپ کو نہیں دے سکتا۔ دونوں باتیں میں نے آپ کو بتا دی، بلکہ ایک ہی بتائی تھی، دوسری یہ ہے کہ سوال کی حضور نے انتہائی مذمت کی ہے۔ مت مانگو، مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، بس کسی سے مت مانگو۔ انتہائی مذمت ہے سوال۔ البتہ جس نے سوال کر ہی لیا، اب تمہاری شرافت سے یہ چیز جو ہے مطابقت نہیں رکھتی کہ اس کی ہاتھ پر اس کی عزت نفس کو اب ٹھکرا دو۔ اس وقت یہ ہے کہ اصل نماز یہی ہے، یہ سورہ فاتحہ۔ چنانچہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں جو صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابی داود میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، اور بہت سی کتابوں موجود ہے۔ اور یہ عن عبادۃ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبادہ بن صامت سے ہے مرفوعا کہ حضور نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی۔ اب اس سے ہمارے ہاں ایک بڑا اختلاف پیدا ہوا، وہ نوٹ کر لیجیے۔ ایک رائے یہ ہے آپ اگر علیحدہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو ہر رکعت میں خود پڑھنی ہی پڑھنی ہے سورہ فاتحہ۔ جب باجماعت پڑھ رہے ہیں اب کیا شکل، امام پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ تو کیا مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے؟ اس حدیث میں جو الفاظ کی شدت ہے اس کی بنا پر رجحان یہ ہوتا ہے کہ یقیناً اس صورت میں ہر شخص کو لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے کہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی، قرات نہیں کی، اس کی کوئی نماز ہی نہیں۔ تو یہ موقف ہے امام شافعی کا، یہی مسلک ہے ہمارے اہل حدیث بھائیوں کا کہ آپ چاہے اکیلے نماز پڑھ رہے ہو، چاہے امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو، اور چاہے امام جو ہے وہ جہری رکعت پڑھا رہا ہے اور چاہے سری رکعت پڑھا رہا ہے۔ خاموشی والی رکعت سورہ آپ کو معلوم ہے کہ نماز جو ظہر اور عصر کی ہے تو چاروں رکعتیں جو ہے وہ سری ہے، مغرب کے اندر آ کر دو جہری ہیں ایک سری ہے، عشاء میں آ کر دو جہری ہیں دو سری ہیں، سورہ اور نماز فجر کے اندر دونوں جو ہیں وہ جہری ہیں۔ تو چاہے جہری ہو چاہے سری ہو، آپ کو بھی لازماً جو مقتدی ہے اسے بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی۔ اب اس کے لیے انہوں نے یہ طریقہ جو ہے تلقین کیا ہے کہ امام تیزی سے نہ پڑھے، رک رک کر پڑھے، الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد اتنا وقفہ دے دے کہ جو مقتدی ہے وہ بھی کہہ لے اپنے دل میں یا پڑھ لے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو یہ رک رک کر پڑھنا، خاص طور پر اگر آپ کو موقع ہوا ہو کسی اہل حدیث امام کی امامت میں نماز ادا کرنے کا تو آپ دیکھیں گے کہ بڑا فرق ہے۔ ہمارے جو حنفی امام الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، 4 آیتیں جو ہیں وہ بھی ایک ساتھ میں پڑھ جائیں گے۔ لیکن یہ کہ عام طور پر جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں، ترتیل کے انداز میں پڑھتے ہیں۔ یا پھر دوسری شکل انہوں نے ایک اور کی ہے، یہ آپ سعودی عرب میں جب کبھی نماز پڑھیں گے اور آپ پڑھی ہو آپ نے تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ امام جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی 1 منٹ جو ہے خاموش رہتا ہے تاکہ آپ اب جو مقتدی ہیں وہ اس وقفے میں وہ اب سورہ فاتحہ پڑھ لیں، پھر وہ قرات کرے گا، کوئی اور آیات اس نے شامل کرنی ہے تو بعد میں شروع کرے گا، درمیان میں وقفہ ہوگا۔ لیکن ایک مسلک یہ ہے، اور یہ مسلک جو ہے یہ در حقیقت قرآن مجید کی ایک آیت کے اوپر مبنی ہے۔ سورہ اعراف کے آخر میں فرمایا گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو توجہ سے اسے سنو، خود خاموش رہو۔ اب یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اس کے بنا پر ایک رائے یہ ہے کہ آپ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں، پڑھا جا رہا ہے سنو اس کو، خود خاموش رہو۔ اور اس کے لیے وہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ شکل ایک وفد کی سی ہے، جیسے کسی بڑی شخصیت کے پاس اگر آپ کا کوئی وفد جاتا ہے، 8-10 افراد ہیں
ان میں اسپوکس مین ایک ہوتا ہے، وہ بات کرتا ہے، باقی سب لوگ موجود رہتے ہیں، سنتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام جو ہے وہ گویا کہ آپ کا نمائندہ ہے، اور وہ پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو امام کی قرات ہی آپ کی بھی قرات ہو گئی۔ گویا کہ اس آیت سے، اس حدیث سے اختلاف نہیں ہے، اس کی تعبیر سے اختلاف ہے کہ امام کا قرات کر لینا در حقیقت مقتدیوں کی طرف سے بھی قرات۔ اس میں جو حنفی مسلک ہے وہ بہت سخت ہے، اور وہ یہ ہے کہ چاہے سری نماز ہو اور چاہے جہری ہو، ہر کسی بھی حالت میں مقتدی جو ہے وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا۔ اب اس میں ذرا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہری رکعت میں تو اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، سری میں تو اس آیت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ مسلک ہے، امام شافعی کا ایک انتہا پر ہے، ہر صورت میں سری ہو یا جہری ہو آپ کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اور امام ابو حنیفہ دوسری انتہا پر ہے کہ چاہے سری ہو چاہے جہری ہو کسی شکل میں نہیں پڑھ۔ امام مالک کا مسلک ہے درمیان میں، اور میں اس میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا کہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ میں اس پر عمل پیرا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ جہری نماز میں خاموش رہو اور سنو، اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا جب بلند آواز سے پڑھ رہا ہے امام تو پوری توجہ، فاستمعوا له، اپنی پوری توجہ کو اس کے سننے کے اوپر مرکوز کر دو اور خود خاموش رہو۔ سری رکعت میں البتہ جبکہ وہ بھی خاموشی سے پڑھ رہا ہے آپ بھی خاموشی۔ بہرحال ان چیزوں میں میں نے یہ سب کچھ بیان کیا ہے، تو اس سے جو میرا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ معلوم ہو جائے کہ اس میں کوئی بڑی بنیادی بات نہیں ہے، نہ یہ کہ جو حنفی ہیں وہ اس حدیث کا انکار کرتے ہوں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کیسے وہ انکار کریں گے، اور نہ ہی کوئی جو حنبلی ہے یا اہل حدیث ہے وہ قرآن کی اس آیت کا اختلاف سے جو ہے وہ اختلاف کر سکتا ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، لیکن یہ کہ اس کے پھر اس سے جو احکام کا استنباط ہے اس میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو اس کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی بہت بڑی اہمیت والی بات ہے۔ بات کہ جو فرض نماز ہے اصل اہمیت اس کی ہے، ہمارے ہاں عام طور پر مذہبی حلقوں میں اور خاص طور پر جو ذرا متصوفانہ انداز کے رنگ کے لوگ ہوتے ہیں وہ فرض کو تو بس ایسے ہی ادا کر لیتے ہیں جیسے بس اس کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ جو فرض کو ترک کر دیتے ہیں، نوافل پر سارا زور، صرف رات کی نماز پر زور دیا جا رہا ہے، فرض نمازوں یہ ہم نے دیکھے ہیں ایسے لوگ بالفعل دیکھے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں در حقیقت اس پھر راہ نبوت سے انسان کو ہٹا دینے والی۔ فرض کتنا فرض، نفل کتنا نفل۔ نوافل کے بارے میں جو ہے شریعت سے ثابت ہے، وہ تہجد بھی نافلۃ لک، حضور کے لیے تو لازم تھی، باقی کے لیے لازم نہیں ہے۔ جو قیام اللیل شروع میں تھا وہ لازم نہیں ہے۔ ہاں رمضان مبارک میں اس کی تشویق ہے، ترغیب ہے، وہ خاص ایک مہینہ ہے، اس میں دن میں کھانا پینا جو ہے وہ حرام کیا گیا، تو رات کو 2/3 رات یا 1/3 کم سے کم 1/3 رات جاگو اللہ کے قرآن کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ۔ تو یہ اصل میں جو توازن ہے یہ جو ہے بہت ضروری ہے۔ ارأیت اذا صلیت الصلوات المکتوبات، حضور آپ نے دیکھا، غور فرمائیے کہ اگر میں جو فرض نمازیں ہیں وہ ادا کروں، اب مثلا ایک حدیث مجھے اور یاد آئی، فرض نماز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے حضور نے فرمایا جس شخص نے عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی اور پھر فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی، اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا جائے گا۔ فرض کی یہ اہمیت ہے۔ تو اذا صلیت المکتوبات صلوات المکتوبات وصمت رمضان، اور میں روزہ بھی رمضان کے روزے رکھ لوں، باقی روزہ رکھنا آپ کی مرضی پر ہے، رکھیں ٹھیک ہے، لیکن وہ لازم نہیں ہے۔ نجات کے لیے لازم جو بیس لائن ہے وہ جو عبادات فرض، اس کے بعد جتنا آدمی اضافہ کر سکے، حالات کو بھی دیکھیں۔ بعض حالات ایسے ہوں گے کہ اس میں اصل اہمیت جہاد کی ہو جائے گی، قتال کی ہو جائے گی۔ اب ایسا حال بھی ہو سکتا ہے کہ اسلامی نظام قائم ہے، اسلامی حکومت قائم ہے، نظام خلافت قائم ہے، تو اب قتال کا معاملہ جو وہ حکومت کے ذمہ ہے، حکومت انتظام کرے گی۔ اگر کہیں 10,000 آدمی چاہیے، 10,000 آدمی نکل آئے جانے کے لیے، تو باقی آرام سے گھر میں سوئیں یا نوافل پڑھیں، ساری رات کھڑے رہے، ٹھیک ہے، یہ تقرب بالنوافل کا موقع ہوگا۔ لیکن اگر اللہ کا دین جو ہے وہ مغلوب ہے، پامال ہے، اسے پاؤں تلے رودا جا رہا ہے، شریعت کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، اوامر کا استہزاء ہو رہا ہے،
اور جو منکرات ہیں ان کی تبلیغ ہو رہی ہے، اس وقت آدمی نوافل میں لگا رہے، وہاں تو فرض ہو جائے گا امر بالمعروف نہی عن المنکر، جہاد، اس کی جو بھی تقاضے ہوں، اس وقت سارے تقاضے اس کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، اس اصل شیء کو اس فرض کو ترک کر کے نوافل میں لگیں گے، یہ نوافل منہ پر دے مارے جائے گا۔ اس کو بہت زیادہ نمایاں کرنے کے لیے میں مثال دیتا ہوں، ذرا سوچئے، جب دامن احد میں معرکہ جاری تھا اور صحابہ کی جان پر بنی ہوئی تھی، خود حضور کی جان پر بنی ہوئی تھی، آپ کو معلوم ہے آپ زخمی ہوئے ہیں اور اتنا خون آپ کا بہہ گیا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے ہیں اور خبر اڑ گئی کہ آپ کا تو انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے۔ اس وقت اگر کوئی شخص مسجد نبی میں بیٹھا ہوا درود کی تسبیح پڑھ رہا ہو یا کوئی اور نوافل ادا کر رہا ہو یا قرآن پڑھ رہا ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم آپ کا ہو؟ پکا منافق، حالانکہ کام تو وہ اچھے کر رہا ہے۔ درود کی کتنی فضیلت آئی ہے، اور نوافل ہے یا قرآن کا پڑھنے کا ایک ایک حرف کا 10 نیکیوں کا ثواب ہے۔ غلام وہ ہے، ایک شخص وہ ہے کہ جو ایک ہی آدمی کا غلام ہے۔ حل یستویان مسئلہ، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں مثال میں؟ الحمدللہ، کل تعریف اللہ کے لیے، یعنی یہ کہ صاف بات ہو گئی کہ توحید ہی صحیح راستہ ہے، بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن یہ کہ ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ انک میت و انہم میتون، اے نبی آپ کو بھی وفات پانا ہے، موت آپ پر بھی وارد ہوگی اور یہ سب بھی مریں گے۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر تم اپنے رب کے پاس قیامت کے دن آپس میں جھگڑو گے۔ کیا جھگڑو گے؟ حضور کہیں گے کہ میں نے تو یہ ان کو بتا دیا تھا سارا کچھ، اللہ جو تو نے بھیجا تھا میں نے پہنچا دیا۔ ان میں سے ہو سکتا ہے کچھ کھڑے ہو کر یہ پلی لے کہ نہیں مجھ تک بات نہیں پہنچی، یہ جھگڑا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو بھیجا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جواب دہی ان سے بھی ہوگی۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 6 بڑے اہم آیات میں سے ہے وہ قرآن مجید کے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کے طرف رسولوں کو بھیجا، اور ان سے بھی پوچھیں گے جنہیں رسول بنا کر بھیجا۔ تم نے ہمارا پیغام پہنچا دیا تھا، یہ ہم نے پہنچا۔ اسی لیے حضور نے گواہی دے دی تھی حجۃ الوداع میں، الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ اور پورے مجمع نے کہا انا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، ہاں حضور ہم گواہ ہیں، آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، حق خیرخواہی ادا کر دیا، اور آپ نے حق امانت ادا کر دیا۔ پھر آپ نے اللہ کی سے خطاب کرتے ہوئے آسمان سے بھی اشارہ کیا، انگلی سے اشارہ کیا آسمان کی طرف، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ ہے، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا۔ پھر آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب میں نے تو تمہیں پہنچا دیا ہے، تمہارا فرض ہے کہ تم پہنچاؤ ان کو جو یہاں موجود نہیں۔ یہ ہے سلسلہ جو شروع کیا ہے، یہ گویا کہ جو میں نے کل بتایا تھا رسول و رسول اللہ ہے۔ اب گویا کہ پوری امت جو ہے وہ اللہ کے رسول کی رسول ہے، اللہ کے رسول نے باقی پوری نوع انسانی کے لیے اپنی امت کو یہ کام سونپ دیا ہے کہ جیسے میں نے تمہیں پہنچایا تھا تمہیں پہنچانا ہے پوری نوع انسانی کو۔ تو پوری امت گویا کہ رسول و رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول کی رسول، کہ اللہ نے بھیجا محمد کو اور محمد نے وہ ذمہ داری ان کے اپنے کندھے سے ان کے کندھوں پر منتقل کر دی۔ یہ ہے صورتحال جس کو 2 جگہ قرآن میں کہا گیا، سورہ حج میں بھی ہم پڑھ چکے، هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج الی قولہ تعالی لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، اور ادھر سورہ بقرہ کے اندر کہہ دیا گیا ہجرت کے ادھر ہجرت کے ادھر، یہ دونوں صورتیں ہجرت سے متصل قبل حج اور ہجرت کے متصل بعد البقرہ، اور ادھر کیا آ گیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، صرف ترتیب بدلی ہے۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، جھوٹ کہے، اسے کوئی وحی نہ آئی ہو اور وہ کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے۔ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، یا اور یہ اینڈ اور یہ دونوں جمع کیجیے گا، وہ بعد میں بتاؤں گا۔ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، اور جھٹلائے سچی بات کو جب کہ اس کے پاس آ گئی۔ یہ دونوں ایک شخص کے کردار بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ پر جھوٹ جو ہے جڑ رہا ہے اور خود جو ہے جو اللہ کی طرف سے حق آیا ہے اس کی نفی کر رہا ہے، تردید کر رہا ہے۔ اور یہ 2 اشخاص بھی ہو سکتے ہیں کہ ایک تو وہ سب سے بڑھ کر ظالم ہے کہ جس کے پاس کو وحی نہ آئی ہو اور وہ کہے کہ وحی آئی ہے، اس نے کوئی بات اپنے جی سے گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کر دی، تو یہ کہ اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اسی درجے کا ظالم وہ ہے کہ جس کے پاس اللہ کا کلام آ جائے، صدق آ جائے، سچائی آ جائے، وہ اس کو جھٹلا دے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، تو کیا جہنم ہی میں ٹھکانہ نہیں ہے ایسے کافروں کا؟ اب اس کے برعکس دیکھیے والذی جاء بالصدق وصدق بہ، یہاں بھی یہ دونوں احتمالات ہیں،
اور وہ شخص کے جو لایا سچائی، اور وہ شخص کے جس نے سچائی کی تصدیق کی۔ یہ بھی ایک ہی شخص بھی ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کے کردار میں دونوں پہلو ہیں، وہ راست باز ہے، خود بھی اس کا سارا معاملہ راستی پر ہے، اور پھر یہ کہ جو راستی جو حق اس کے سامنے پیش کیا جائے فوراً قبول بھی کرتا ہے، تصدیق بھی کرتا ہے۔ لیکن یہ کہ عام طور پر خیال یہ ہے کہ والذی جاء بالصدق سے مراد یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لائے ہیں سچائی اللہ کی جانب سے، اور وصدق بہ سے مراد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اس سچائی کی تصدیق کی ہے۔ وجاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں جو کہ متقی ہیں۔ لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے جو کچھ یہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس وہ ان کو دے دیا جائے گا، فراہم کر دیا جائے گا۔ ذالک جزاء المحسنین، یہی ہے نیکوکاروں کا بدلہ۔ لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا ویجزیہم اجرہم بأحسن الذی کانوا یعملون، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے وہ اعمال جو برے ہیں وہ تو ان سے دور کر دے۔ یعنی ظاہر بات ہے کہ انبیاء تو خیر معصوم ہیں، ان سے تو کسی غلط بات کا جو ہے اگر کوئی امکان پیدا ہوتا بھی ہے بنائے طبع بشری تو اللہ تعالیٰ محفوظ کر لیتا ہے اور اس کا صدور نہیں ہونے پاتا۔ باقی تو ہر شخص سے خطا ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے جو برے اعمال ہوں گے انہیں تو دور کر دے گا، ہٹا دے گا، نامہ اعمال سے دھو دے گا۔ کوئی لغزش ہے، کسی میں کوئی خطا ہو گئی ہے، کوئی ایسی شے ہے کہ جو ان کے ہاں ناپسندیدہ ہے، ان کے کردار میں ہے، اللہ اسے دور کر دے گا، دھو دے گا۔ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کا جو جزا ان کی معین کرے گا وہ ان کے بہترین اعمال کے حساب سے کرے گا۔ ظاہر بات ہے ہر نیکوکار کے تمام اعمال ایک جیسے نہیں ہوتے، نیکی کے بھی درجات ہیں، اونچے درجے کی نیکی، اس سے کمتر درجے کی نیکی، اس سے کمتر درجے کی نیکی، لیکن اللہ جب اس کی جزا کا معاملہ طے کرے گا، مقام و مرتبہ، تو اس کے بلند ترین جو اعمال ہیں اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں مقام عطا فرمائے گا۔ جو برے ہیں ان کو دھو دے گا، پاک کر دے گا۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون لهم ما یشاؤون عند ربهم ذلک جزاء المحسنین لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا ویجزیہم اجرہم بأحسن الذی کانوا یعملون۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ کافی نہیں اپنے بندے کے لیے، اپنے بندے کی مدد کے لیے، اپنے بندے کی حفاظت کے لیے؟ یہ سوالیہ نشان ہے حقیقت میں، یہ اس پر زور دینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اے نبی آپ اور اے مسلمانوں تم مطمئن رہو، تمہاری حفاظت مدد اس کے لیے اللہ کافی ہے۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور یہ تمہیں ڈراتے ہیں اے نبی، یہ تو آپ کو بھی ڈراتے ہیں ان سے کہ جو اس کے علاوہ ہے، اللہ کے علاوہ ہمارے معبودوں کی کوئی پھٹکار پڑے گی تم پر، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈرایا تھا، سورہ انعام کے اندر پڑھا ہے کہ تم نے سارے معبودوں کی نفی کر دی، اب ذرا انتظار کرو، اب تم پر جو بیتے گی اور ان کی پھٹکار پڑے گی تم پر، ان کی طرف سے تم پر پکڑ آئے گی۔ انہوں نے کہا تم مجھے کس سے ڈراتے ہو؟ بدبختو، ڈرنا تمہیں چاہیے، تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، مجھے تو کوئی ڈر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کہا کہ یہ ڈرا رہے ہیں نبی آپ کو بالذین من دونہ، ان کے بارے میں ان سے ڈرا رہے ہیں کہ جو اللہ کے سوا انہوں نے معبود بنا رکھے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، جس کی گمراہی کے اوپر مہر لگا دے، پھر اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جس کو اللہ ہدایت دے دے پھر اسے گمراہ کرنے والا کوئی نہیں۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام، تو کیا اللہ تعالیٰ زبردست نہیں ہے، انتقام لینے والا؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور جب یہ آپ ان سے اگر پوچھیں گے کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، وہ کہیں گے اللہ نے۔ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ، تو اے نبی ان سے کہیے تو ذرا غور کرو، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، اگر اللہ نے میرے لیے کسی تکلیف کا فیصلہ کر لیا ہو تو کیا وہ تمہارے معبود میری اس تکلیف کو دور کر سکیں گے؟ دیکھیے ظاہر بات ہے وہ بھی مانتے تھے کہ بڑا اللہ تو وہی ہے، اللہ یہ چھوٹے ہیں، تو بڑے کا حکم چلے گا کہ چھوٹے کا چلے گا؟ اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا ہو کسی تکلیف کا، میرے لیے کسی ضرر کا، تو کیا یہ تمہارے معبود تمہارے اپنے عقیدے کے مطابق جو بات ہے اس سے سوچو کہ کیا وہ اس کو اللہ کے فیصلے کے آڑے آ سکتے ہیں؟ اور ارادنی برحمت، اور اگر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے رحمت کا کوئی فیصلہ کر لیا ہے، حل ہن ممسکات رحمت ہی، کیا ان میں اتنی طاقت ہے کہ میری اس کی رحمت کو روک لیں؟ قل حسبی اللہ، کہہ دیجیے میرے لیے تو میرا رب کافی ہے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر توکل کرتے ہیں توکل کرنے والے۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، کہہ دیجئے اے نبی، اے میری قوم کے لوگوں، کر لو جو کچھ تم کر سکتے ہو، میرے خلاف جو سازشیں کرنی ہیں کر لو، جو تدبیریں کرنی ہیں کر لو، جو قوت جمع کرنی ہے کر لو،
انی عامل، میں بھی اپنی سی محنت کر رہا ہوں. فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کون کامیاب ہوتا ہے کون ناکام. من یاتی ہے عذاب یخزی ہے، کس پر آتا ہے وہ عذاب جو اسے رسوا کر دے. ویحل علیہ عذاب مقیم، اور اس کے اوپر عذاب وہ نازل ہو جائے کہ جو ہمیشہ رہنے والا ہو. انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کر دی ہے لوگوں کے لیے حق کے ساتھ. فمن اہتدی فلنفسہ، تو جو کوئی ہدایت کے راستہ اختیار کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے. ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو اس کا سارا وبال اسی کے اوپر آئے گا. وما انت علیہم بوکیل، اور آپ کو ان کے ٹھیکیدار نہیں ہے، ذمہ دار نہیں ہے، مسئول نہیں ہے. آپ کے جو ہے آپ سے ان کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، باس پرس نہیں ہوگی. آپ سے تو پوچھا جائے گا آپ نے پیغام پہنچا دیا تھا یا نہیں، بس اس کے بعد آپ کا فرض ختم ہوا. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت فی منامها. اس آیت کو پھر نوٹ کر دیجئے، قادیانیوں نے جو بھی فساد ذہنوں میں پیدا کیا ہوا ہے، یہ میں سورہ آل عمران سے لے کے مسلسل اس کو واضح کر رہا ہوں کہ یہ توفی جو ہے، توفا یا توفا، باب تفاعل، پورا لے لینا، قبض کر لینا، قبضے میں لے لینا. اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے جانوں کو اور شعور کو جبکہ اس کی موت کا وقت ہوتا ہے. والتي لم تمت فی منامها، جن کے موت کا وقت نہیں ہے تو نیند میں قبض کر لے. نیند میں شعور چلا گیا، جان موجود ہے. موت جب ہوتی ہے شعور بھی گیا، جان بھی گئی، جسم یہاں ہے. اور حضرت مسیح کو لیا گیا، شعور بھی، جان بھی، جسم بھی. تو گویا کہ توفی جو ہے بتمام و کمال جو ہوئی ہے وہ حضرت مسیح کی ہوئی ہے علیہ الصلوۃ والسلام. باقی یہ گویا کہ استعارت ہے توفی. نیند میں بھی ہمارا شعور چلا گیا، اور اصل شے تو شعور ہی ہے انسان کی. اگر شعور ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہے اس کے اندر؟ وہ اللہ نے اس وقت اس سے لے لیا ہے، چھین لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سلب کر لیا، قبض کر لیا ہے. تو گویا کہ یہ لفظ جو اطلاق ہو رہا ہے اس کا نیند پر بھی ہو رہا ہے. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، تو جس کی موت کا اللہ فیصلہ کر چکا ہے اس کو اپنے پاس روکے رکھتا ہے. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، جس کے لیے صرف نیند کا فیصلہ تھا واپس بھیج دیتا ہے. جب وہ جاگتا ہے تو اس کا شعور واپس آ جاتا ہے، اور ایک وقت معین تک کے لیے اس کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. ان فی ذلک الآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیں. ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے اللہ کے سوا کوئی شفیع گھڑ لی ہے اپنے لیے، اختیار کر لی ہے جو ان کے سفارشی ہوں گے. قل اولو کانوا لا یملکون شیئا، ان سے کہیے کہ بھلا اگر انہیں کوئی اختیار ہی نہ ہو سرے سے، ولا یعقلون، اور انہیں کوئی نہ اس کی سمجھ ہو. قل للہ الشفاعۃ جمیعا، کہہ دیجئے شفاعت کل کی کل اللہ کے اختیار میں ہے. یعنی شفاعت اگر ہے بھی تو باذن رب ہے، اللہ کی اجازت سے. پھر یہ کہ اللہ شفاعت قبول کرے نہ کرے اس کا اختیار اس کا ہے. کسی کی دھونس نہیں ہے، کسی کا زور نہیں ہے کہ وہ اللہ سے اپنی بات منوا لے. لہ ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کے لیے ہے. ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اکیلے اللہ کا توحید کے ساتھ، تو جو لوگ کہ اللہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل بیٹھنے لگتے ہیں، رکنے لگتے ہیں، انہیں اچھا نہیں لگتا. اللہ ہی اللہ کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح اگر کسی تقریر میں، کسی وعظ میں ساری گفتگو جو ہو رہی ہو توحید کی ہو رہی ہو تو لوگ گھبرا جائیں گے کہ یہ کوئی اولیاء اللہ کی بات ہو، کوئی قصے کہانیاں ہوں، کوئی کرامات ان کی بیان کی جائے، کوئی نبی کی شان بیان کی جائے، تو اس پر تو یہ کہ ان کے جو ہے دل کھلتے ہیں اور خوش رہتے ہیں. لیکن یہ کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب اللہ کا ذکر کیا جائے تنہا اسی کا توحید کے ساتھ، تو ان لوگوں کے دل کو جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے کچھ بیٹھنے سے لگتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ اذا ہم یستبشرون، اور جب ان کا ذکر ہوتا ہے جو اس کے سوا ہے تب بہت خوش ہوتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں. قل اللہم فاطر السماوات والارض، کہو اے اللہ تو جو کہ تمام آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے. عالم الغیب والشہادہ، تو جو کہ تمام غیب چھپی ہوئی چیزیں اور جو ظاہر اور سامنے کی چیزیں سب کا جاننے والا ہے. انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، یقیناً تو فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے مابین ان تمام چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے رہے تھے. وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور اگر ان کافروں اور ظالموں کے پاس جو بھی کچھ زمین میں ہے ساری دولت ہوتی، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اتنی اور بھی ہوتی، لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو قیامت کے دن اس برے عذاب سے، عذاب کی برائی سے بچنے کے لیے وہ سارا فدیہ مل رہے تھے. یہاں تو آپ کو معلوم ہے کہ جان پر بنی ہو تو ایک گھوٹ پانی کے لیے انسان سب کچھ دینے کو تیار ہو جائے گا. بادشاہ دے دے گا، وہ تو دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے.
پیاس سے آدمی مر رہا ہو تو ایک گھونٹ پانی کے لیے وہ کیا نہیں دے دے گا؟ تو قیامت کے دن بھی فرمایا کہ اگر ان کے پاس پوری دنیا کی دولت ہو، اتنی ہی اور بھی ہو، تو یہ سب دے کر چاہیں گے کسی طرح اس جہنم کے عذاب سے انہیں بچا لیا جائے۔ ظاہر بات ہے یہ بھی بات کو واضح کرنے کے لیے نہ وہاں کسی کے پاس دولت ہوگی نہ اس کا کوئی امکان ہے، لیکن سمجھانے کے لیے وہی چیزیں جو ہماری سمجھ میں آ سکتی ہیں انہی کو اسلوب کو اختیار کیا گیا۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور اس روز ان کے سامنے آ جائے گی اللہ کی طرف سے وہ چیزیں جس کا انہیں گمان بھی نہیں تھا۔ وہ سمجھتے تھے ایسے ہی ڈرا رہے ہیں، جیسے بچوں کو ہابو سے ڈراتے ہیں، ہوا ہے آ جائے گا، ایسے ہی یہ نبی جو ہیں یہ ذرا جہنم سے اور اس سے اور عذاب سے ڈرا رہے ہیں، حقیقت کچھ نہیں ہے۔ وہ لوگ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ بات واقع ایسا ہی ہو جائے گا، لیکن اس روز ان کی نگاہوں کے سامنے آ جائے گا۔ پھر پوچھا جائے گا الیس ھذا بالحق قالوا بلی وربنا، کیا یہ حق نہیں ہے؟ کیا یہ سراب ہے؟ یہ جھوٹ موٹ کی چیز ہے یا واقعی ہے؟ وحاق بہم ما كانوا به يستهزئون، اور ان کو گھیرے میں لے لے گی یا ان پر الٹ پڑے گی وہ تمام چیز جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچی، دعانا، ہمیں پکارتا ہے، دعائیں کرتا ہے۔ ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، جب ہم اسے لپیٹ دیتے ہیں اپنی نعمت میں، قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، تو وہ کہتا ہے مجھے یہ ملا ہے اپنے علم کی بنیاد پر، میری ذہانت، فطانت، میری سمجھ، میری کاریگری، میں نے بر وقت اندازہ کر لیا کہ اب کیا حالات ہونے والے ہیں، کس چیز کی ڈیمانڈ پیدا ہونے والی ہے، میں نے اس کی فیکٹری لگا لی، تو دیکھو میرے والد یارے یہ ساری میری سوجھ بوجھ ہے۔ علی علم بل ہی فتنۃ، یہی مضمون بڑی وضاحت کے ساتھ آ چکا سورہ قصص میں۔ قارون کا یہی فلسفہ تھا، اوتیتہ علی علم عندی، یہ دولت جو ہے کہ میں نے اپنی ذہانت اور فطانت سے کمائی ہے۔ بل ہی فتنۃ، نہیں یہ تو تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ ولکن اکثر یعلمون، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ قد قالها الذین من قبلہم، پہلوں نے بھی ایسی بات کہی تھی، قارون کی طرف اشارہ ہو گیا۔ فما اغنى عنہم ما كانوا یکسبون، تو جو کچھ بھی انہوں نے کمائی کی تھی وہ انہیں بچا نہیں سکی جب اللہ نے قارون کو اور اس کے محل کو دھسا دیا اس کے خزانوں سمیت زمین کے اندر۔ فاصابہم سیئات ما کسبوا، پھر پڑ گئی ان پر، آ گئی وہی چیزیں کہ جو انہوں نے کمائی تھی، اپنی برائیاں جو کمائی تھی۔ والذین ظلموا من ہؤلاء، اور ان میں سے بھی جو لوگ اس ظلم اور کفر اور شرک کی روش اختیار کریں گے، سیصیبہم سیئات ما کسبوا، تو ان کے بھی جو کرتوتوں کی برائی ہے وہ ان کے اوپر واقع ہو کر رہے گی۔ وما ہم بمعجزین، اور وہ شکست نہیں دے سکیں گے، ہرا نہیں سکیں گے، عاجز نہیں کر سکیں گے اللہ کو۔ اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا یہ جانتے نہیں کہ اللہ ہی ہے کہ جو کشادہ کر دیتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ وَيَقْدِرْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو ماننے والے ہیں۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا، اس صورت میں یہ دو مرتبہ آیا ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا پہلے آیا تھا، اور اب آیا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے نبی کہیے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ تمہاری اب تک کی غفلت کی زندگی، اگر تم نے یہ زندگی غفلت میں گزار دی ہے، اب بھی ہوش میں آ جاؤ، جنہوں نے اب تک ظلم کیا ہے اپنے اوپر۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا، لیکن اس کی شرط ہے توبہ کرو اس کی جناب، آج توبہ کرو خلوص دل کے ساتھ، چاہے پوری زندگی 70 برس کی ہے کتنی بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو صاف کر دے خلوص دل کے ساتھ۔ اور توبہ کی شرط یہ ہے کہ حرام خوری چھوڑو، غلط کام چھوڑو، معصیت کو ترک کرو، اس کے بغیر توبہ نہیں۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ الفرقان کے آخری رکوع میں، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما ومن تاب وعمل صالحا فانہ یتوب الی اللہ متابا۔ عمل جب تک درست نہیں ہوتا تو توبہ کے خواہ کوئی، توبہ وہ ہے کہ عمل درست ہو جائے۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ غفور الرحیم ہے۔ وانیبوا الی ربکم، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو، واسلموا لہ، اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، اب بھی بن جاؤ، من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ تم پر وہ عذاب آئے اور مسلط ہو جائے اور پھر تمہاری کہیں سے کوئی مدد نہیں کی جا سکتی۔ واتبعوا احسن ما انزل الیکم، یہ اس سے پہلے بھی آیت آ چکی ہے نا، آیت نمبر 18 میں تھا، فیتبعون احسن، یہ قرآن بھی جو تمہیں راستہ دکھا رہا ہے اس میں درجات ہیں، اونچے ہیں۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، یہ درجے تھے کہ نہیں تھے؟ درجہ شہادت ہے، درجہ صدیقیت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سورہ حدید میں جا کر مزید مضمون اور کھلے گا۔ تو اونچے سے اونچے درجے کی طرف چلنے کی کوشش کرو۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اس میں سے جو بہترین درجے کی شے ہے اس کی پیروی کرو۔
من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ، اس سے پہلے کہ عذاب تم پر اچانک آ دھمکے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا گمان تک نہ ہو۔ ان تقول نفس، مبادا پھر اس وقت کوئی جان یہ کہے، یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے میری حسرت، ہائے افسوس مجھ سے جو کوتاہی ہوئی اللہ کی جناب میں، اللہ کے حقوق کو تو میں نے پہچانا ہی نہیں، اللہ کا دین مغلوب، اور میں لگا ہوا دنیا کے دھندوں میں اپنے زیادہ سے زیادہ کمانے میں اور عیش اور اپنے سٹیٹس، اور وہ سٹیٹس سمبل ہی کو معبود بنا رکھا ہے، اسی میں اپنا پورا تن من دھن لگا دیا، جبکہ اللہ کا دین مغلوب پڑا ہوا ہے، اور میں نے اس کی کوئی محنت نہیں کی، میں نے کوئی کوشش نہیں کی۔ یا حسرتا ان تقول نفس، کہ کوئی جان کہے اس دن، یا حسرتا، ہائے افسوس، علی ما فرطت فی جنب اللہ، جو اللہ کے جناب میں، اللہ کی جانب مجھ سے جو کوتاہی ہوئی، میں نے کمی کی۔ وَإِن كُنتَ لَمِنَ الصَّاغِرِينَ، اور وہ جو کافر تھے وہ تو، میں تو رہا وَإِن كُنتُ لَمِنَ الصَّاغِرِينَ، میں تو مذاق ہی سمجھتا رہا، میں نے کبھی سنجیدگی سے لیا ہی نہیں بات کو، I never took it seriously۔ اور تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا تم کہو کہ اگر اللہ نے ہدایت دی ہوتی تو میں بھی ہو جاتا متقی۔ گویا کہ یہاں اپنے اس چوائس کی نفی کر رہے ہو، اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا اور تمہیں اختیار دیا تھا، اما شاکرا و اما کفورا۔ او تقول حین تری العذاب، یا وہ کہے جب کہ وہ عذاب کو دیکھے، لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، اگر مجھے لوٹنا نصیب ہو جائے کسی طریقے سے، ایک دفعہ اگر مجھے دوبارہ لوٹا دیا جائے، پھر تو میں محسنین میں سے ہو جاؤں گا، پھر صرف متقی نہیں، صرف مسلم نہیں، صرف مومن نہیں، محسنین پہ میں شامل ہو جاؤں گا۔ بلا، کیوں نہیں، قد جاءت کا آیاتی، آئی تھی تیرے پاس میری آیات، فکذبت بہا، تو نے ان کو جھٹلا دیا تھا، واستکبرت، اور تو نے تکبر کیا تھا، وکنت من الکافرین، اور تو نے کفر کی روش اختیار کی تھی۔ ویوم القیامت تری الذین کذبوا علی اللہ وجوہہم مسودہ، اور قیامت کے دن تم دیکھو گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، تو کیا جہنم ہی میں ٹھکانہ نہیں ہے ایسے متکبرین کا۔ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ نجات دے گا ان کو جنہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی تھے، اور پہنچا دے گا ان کی کامیابی کی جگہوں پر، جو ان کے مقامات ہیں ان تک پہنچا دے گا۔ کسی کا کوئی مقام ہے، کسی کا کوئی مقام ہے، یہ صدیقیت کا مقام ہے، یہ شہداء کا مقام ہے، یہ انبیاء کا مقام ہے۔ لا یمسہم السوء، انہیں نہیں چھو سکے گی کوئی بھی تکلیف، کوئی برائی، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ حزن سے دوچار ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ تعالی ہر شے کا خالق ہے اور وہ ہر چیز کا نگران ہے اور ہر چیز کا ذمہ دار ہے۔ لہ مقالید السماوات والارض، اس کے لیے ہے تمام کنجیاں آسمانوں کی اور زمین کی۔ والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہی ہے تباہ ہونے والے اور گھاٹے میں رہنے والے۔ یہ آخری دو رکوع جو ہے سورہ مبارکہ کے، ہمارے پاس وقت کم ہے لیکن بہرحال اس میں جو بھی ٹائم ہے فائدہ اٹھانا ہے، یہ بہت ہی پرجلال انداز ہے قرآن مجید میں، لیکن پھر وہی توحید کا مضمون آ رہا ہے، توحید فی العبادت۔ قل افغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون، یہ انداز جو ہے قرآن مجید میں کہیں اور نہیں ملے گا۔ اے نبی کہہ دیجئے، اے جاہلو، کیا تم مجھے بھی یہ مشورہ دے رہے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کروں؟ وہ دباؤ جو تھا، مشرکین کا دباؤ تھا محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ تو کمپرومائز کیجئے، کچھ تو لے دے کے معاملہ کیجئے، کوئی ایک آدھ معبود ہمارا بھی مانے، باقی آپ کو ہم مان لیں گے، اب آپ کو بادشاہ بھی مان لیں گے، باقی جو آپ کہیں گے ہم کریں گے، لیکن یہ کہ کچھ تو آخر ہمارے ساتھ بھی کچھ تو گیو اینڈ ٹیک ہونا چاہیے۔ وہ اب ان کا جواب اس انداز میں دیجیے، قل فغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون، مجھے بھی تم اس بات کا مشورہ دے رہے ہو، مجھے یہ حکم دے رہے ہو کہ اللہ کے سوا کسی کو پوجوں۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اور اے نبی آپ کی طرف تو وحی کی جا چکی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے جو رسول تھے ان کو بھی یہ وحی کر دی گئی تھی۔ توجہ سے سنیے، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اے نبی اگر آپ بھی بالفرض شرک کریں گے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے بھی سارے اعمال حبط ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ بھی نہایت خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قانون خداوندی، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اصل میں یہ سختی ساری حضور کی طرف نہیں ہے، یہ مشرکین سے، خطاب ان سے نہیں، بظاہر حضور سے ہے، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے، یہ تو ایسا قانون ہے ہمارا جو کسی کے لیے بھی نہیں بدلے گا، جو بھی شرک کرے گا اس کے ساتھ ہمارا کوئی معاملہ نہیں، کسے باشا۔
وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، نہیں صرف اللہ ہی کی آپ بندگی کیجئے، وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ، اور بن جائیے اس کے شکر گزار بندوں میں سے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے کہ اس کی قدر کا حق تھا، اس کی قدرت کا اندازہ نہ کر پائے، اس کی قوت کا، قدرت کا کیسے کر سکتے؟ لیکن یہ کہ ایک بات ذہن میں آنی چاہیے، اگرچہ ہم اللہ کی قدرت کو ناپ تول نہیں سکتے، اب نہ ہم اللہ کے علم کو ناپ تول سکتے کہ کتنا علم ہے، اس لیے کہ ہماری جو ترازو ہے وہ تو سونار کے ترازو کی طرح ہے، وہ ماشے تولے تو وہ جو ہے وہ تول لے گی، لیکن یہ کہ ٹنوں کو کیسے تولے گی؟ تو ہمارے ذہن کی ترازو جو ہے وہ نہیں تول سکتی، اللہ کی صفات کو بھی نہیں ہم جان سکتے کہ وہ کتنی ہے، کیسی ہے۔ لیکن ایک بات جان لیجیے، علی کل شیء قدیر، یہ تو جان سکتے ہیں نا، ہر شے پر قادر۔ لیکن یہ کہ جن لوگوں کا ذہن اس سے بھی عاجز آ جاتا ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ، اس کا ایک تمہیں جھلک دکھا رہے ہیں، اس کی قدرت، اس کی عقل، کہ تمہاری یہ پوری کی پوری زمین اس کی ایک مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، اور یہ آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ کوئی اندازہ کر سکتے ہو تو کر لو، ہمیں آسمانوں کا کیا پتا ہے، ہمیں کیا گیلیکسیز کا کیا تصور ہے؟ چکر آتا ہے جب پڑھتے ہیں ایسٹرونومی کو کتاب پڑھیے، واقعہ ہے کہ میں تو میرا سر چکرا جاتا ہے، لائٹ ایئرس کا جو تصور آتا ہے، بلین، اب چلتے جائیے، وہ تو ختم ہونے والی بات ہی نہیں۔ ہمارا تصور جو ہے وہ وہاں جا کر بالکل جو ہے جواب دے دیتا ہے، تخیل جو ہے، قوت تخیلہ، وہ تھک ہار کر رہ جائے۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، وہ پاک ہے اور بہت بلند و بالا ہے ان تمام چیزوں سے، اس تمام شرک سے جو یہ کر رہے ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، تو بے ہوش ہو جائیں گے جو بھی ہے آسمانوں میں اور جو بھی ہے زمین میں، إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، سوائے اس کے جنہیں اللہ چاہے گا۔ یعنی یہ بے ہوشی معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں پر بھی طاری ہوگی سوائے کچھ فرشتوں، اس قدر وہ دہشت والا ہوگا۔ تو ایک اصل میں تین ہے یہ نفخے جو ہے۔ پہلا نفخہ ہے زلزلے والا، وہ ہے نفخہ ساعت کا، اس میں تو ہلچل ہوگی، طوفان ہوگا، سورج اور چاند ٹکرائیں گے اور یہ پہاڑ چلیں گے روئی کے گالوں کی طرح، وہ ہے جو پہلا ہے ساعت۔ پھر اس کے بعد ایک اور ہوگا اور اس کے بعد سب کے سب ختم، سب پر ایک موت کی نیند طاری ہو جائے گی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، پھر اس میں پھونک ماری جائے گی ایک مرتبہ اور یہ تیسری مرتبہ، یہاں کے حساب سے دوسری مرتبہ، لیکن یہ کہ یہ نفخہ ثالثہ ہے۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو اچانک وہ سب کے سب کھڑے ہوں گے دیکھتے ہوئے۔ یہ نفخہ ہے بعث بعد الموت کا، تیسرا نفخہ، اسی لیے قیامت اس کو کہتے ہیں، اذا ہم قیام ینظرون، یہ یوم القیامہ ہے۔ پہلے ساعہ ہے، پہلے وہ گھڑی ہے کہ جس سے ایک موت وارد ہوگی، سب پر طاری ہو جائے گی، اور یہ قیامہ ہے جس میں کھڑے ہو جائیں گے۔ ثم نفخ فیہ اخری فاذا ہم قیام ینظرون واشرقت الارض بنور ربها، اور زمین چمک اٹھے گی اپنے رب کے نور سے۔ آگے چل کر ہم پڑھیں گے، اس وقت اسی زمین پر اللہ تعالیٰ کا نزول ہوگا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، آسمان ایک غمام کی حیثیت سے پھٹ جائے گا اور فرشتے جو ہے قطار در قطار صفے بادے و نیچے اتریں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور کتاب اور اعمال نامہ لا کر رکھ دیا جائے گا۔ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، اور انبیاء اور شہداء کو بھی پیش کر دیا جائے گا۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور پوری زمین جگمگا اٹھے گی اپنے رب کے نور سے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور اعمال نامہ لا کر رکھ دیا جائے گا۔ اس کا یہی نقشہ کھینچا جا چکا ہے سورہ کہف میں بھی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ یہاں جو ہے نقشہ اس سے اگلے کا کھینچا جا رہا ہے، تو وہ کتاب یا اعمال نامہ لے آیا جائے گا۔ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، اور پھر لائے جائیں گے انبیاء اور شہید۔ یہاں شہید سے مراد کیا ہے؟ اولاً رسول، اس لیے کہ وہ گواہی دیں گے، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، لیکن بجائے رسول کے یہاں شہید کا لفظ اس لیے کہا گیا کہ نہ صرف رسول جو ہے گواہی دیں گے، بلکہ رسولوں کی طرف سے جو تبلیغ کرتے رہے وہ گواہی دیں گے۔ چنانچہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت پر ایمان لائے ہیں 6 عشرہ مبشرہ میں سے جو صحابہ ہیں ٹاپ کے، تو گویا کہ انہیں تبلیغ کی حضرت ابو بکر، یا حضور نے جن صحابہ کو بھیجا، جب لوگوں نے بلایا
کہ آپ ہمارے ہاں بھیجیے اپنے کوئی شاگرد، اپنے کوئی وہ ایمان لانے والے کہ جو ہمیں قرآن پڑھائیں۔ تو اب کون سے وہاں گئے؟ جو اصحاب صفہ میں سے آپ نے بھیج دیا۔ اب انہوں نے جا کر تبلیغ کی، تو یہ گویا کہ حضور کے آن بہاف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تبلیغ کر رہے ہیں۔ تو ان قبیلوں کو جنہیں انہوں نے تبلیغ کی، گواہی دینے کے لیے وہ کھڑے ہوں گے کہ اللہ تیرے دین کا جو پیغام تیرے نبی محمد کے ذریعے سے، تیرے رسول محمد کے ذریعے سے صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچا تھا، ہم نے ان تک پہنچا دیا۔ اسی طریقے سے پوری امت کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ گواہی دے کہ پوری نوع انسانی کو ہم نے، اے اللہ تیرے نبی کا جو دین ہمیں ملا تھا، جو ہمیں وراثتاً پہنچا تھا، وہ ہم نے پوری نوع انسانی تک پہنچایا۔ اور اگر ہم نہ دے سکیں یہ گواہی تو پوری دنیا کی ضلالت اور گمراہی کا وبال ہمارے گردن پر آئے۔ ہم گواہی دے دیں، تبلیغ کا حق ادا کر دیں، پھر وہ رسپانسبل ہے۔ ہم نہیں کرتے تو پہلے ہم مجرم ہیں۔ وجیء بالنبیین والشہداء، اور لے آئے جائیں گے انبیاء اور گواہ، وقضی بینہم بالحق، اور پھر ان کے مابین فیصلہ کر دیا جائے گا حق کے ساتھ، وہم لا یظلمون، اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا، کسی پر کوتاہی، کسی کی حق طرفی نہیں ہوگی۔ ووفیت کل نفس ما عملت، اور پورا دے دیا جائے گا ہر جان کو جو کچھ کہ اس نے عمل کیا تھا۔ وہو اعلم بما یفعلون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کہ یہ فعل کر رہے ہیں، جو عمل کر رہے ہیں۔ اب جو آخری سین ہوگا کہ یہ جاء ربک والملک صفا صفا، یہ زمین چٹیل کر دی جائے گی، نہ پہاڑ رہے گا، کھینچ دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور یہیں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کا نزول ہوگا، اور پھر یہیں پر فرشتے آئیں گے، اور یہیں حساب کتاب ہو جائے گا۔ اب فیصلے ہو گئے ہیں کہ جہنمی جہنم کی طرف جائیں گے اور جنتی جنت کی طرف لے جائے جائیں گے۔ وہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے بڑے پرجلال انداز میں، یہ خاص مقام ہے قرآن مجید کا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور ہانک کر لے جائے جائیں گے کافر جہنم کی طرف، گروہ در گروہ، ایک امت کے بعد دوسری امت، دوسری امت کے بعد تیسری امت، چلے آ رہے ہیں، اپنے اپنے لیڈر آگے ان کے چلے آ رہے ہیں۔ جیسے ایک نقشہ کھنچ چکا ہے سورہ یونس میں کہ یہ فرعون جو ہے وہ اپنی قوم کے آگے چلتا ہوا آئے گا، اور وہ اپنی قوم کو لے جا کر جہنم کے گھاٹ پر اتار دے، فَأَوْرَدَهُمْ عَلَى النَّارِ، پہنچا دے گا جہنم کے گھاٹ پر۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچ جائیں گے جہنم پر، پھر اس کے دروازے کھولے جائیں گے۔ اذا جاؤها فتحت ابوابها، جیسے جیل کا معاملہ ہوتا ہے کہ اس کے دروازے کھلے نہیں ہوتے، بند ہوتے ہیں، البتہ جب قیدی آتے ہیں داخل ہونے کے لیے پھر دروازے کھلتے ہیں۔ وقال لهم خزنتها، اس جہنم کے جو داروغہ ہوں گے، جو وہاں پر فرشتے معمور ہوں گے، وہ کہیں گے ان سے الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، تلاوت کرتے تھے تم پر اور سناتے تھے تمہیں تمہارے رب کی آیات، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں خبردار کرتے تھے تمہاری آج کے دن کی اس ملاقات سے۔ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، آئے تھے۔ ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن یہ کہ یہ کافروں پر تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا حکم جو ہے وہ ثابت ہو کر رہا، یعنی انہوں نے انکار کیا، رد کیا، انہوں نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا، انہوں نے کفر پر اڑے رہنے کا حق ادا کر دیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ اب یہ مستحق ہو چکے ہیں عذاب کے۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہہ دیا جائے گا ان سے اچھا داخل ہو جاؤ اب جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ یہاں رہنے کے لیے۔ فبئس مثوى المتکبرین، تو بہت برا ہے یہ ٹھکانہ متکبرین کا، دنیا میں تم بڑی اکڑ خوریاں کرتے رہے، اب جو ہے یہاں پر تمہارے لیے یہ انجام ہے۔ اس کے برعکس وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا، اور جو لوگ کہ اپنے رب کا تقوی اختیار کیے رہے تھے دنیا میں، انہیں لے جایا جائے گا گروہ در گروہ، جماعت در جماعت جنت کی طرف۔ حتی اذا جاؤها وفتحت ابوابها، یہاں یہ واو جو ہے یہ بہت معنی خیز ہے، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھلے ہوں گے، پہلے ہی سے کھلے ہوں گے۔ یہ مفتحت اللہم الازواج جو ابواب آ چکا ہے اس سے پہلے، اس کو یہاں پر بھی نوٹ کر لیجئے، وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم، اور کہیں گے ان سے جو جنت کے جو داروغہ ہیں اور جنت کے جو فرشتے ہیں، وہ کہیں گے سلام علیکم، آپ پر سلام ہو، طبتم، آپ لوگ کتنے پاک باز لوگ ہیں، کتنے پاکیزہ ہیں، فادخلوها خالدین، اب آئیے اور داخل ہو جائیے اس جنت کے اندر ہمیشہ رہنے کے لیے۔ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اب وہ حمد کا ترانہ جو ہے ان کی زبانوں پر آ جائے گا جنت میں داخل ہونے والوں کی، وہ کہیں گے کہ کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں زمین کا وارث بنا دیا، نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، کہ جہاں چاہیں
آپ قرار اختیار کر لیں، جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ بنائیں، ہم کھلے جو ہے یہ جنت ہمارے لیے کھول دی گئی ہے، نتبوأ من الجنت حیث نشاء، جہاں چاہے اس جنت کے اندر بہشت میں گھر بنا لیں، فنعم اجر العاملین، تو بہت ہی اچھا ہوگا اجر عمل کرنے والوں کا۔ اور جب یہ سب کچھ ہو گیا، اب یہ یوں سمجھیے ڈراپ سین ہے، اس وہ جو میدان حشر کی عدالت کا جو ہوگا، وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور تم دیکھو گے فرشتوں کو کہ وہ گھیرے ہوئے ہوں گے اللہ کے اپنے رب کے عرش کو، اور اس کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے حمد کے، یعنی انسانی جو بھی عدالت لگنی تھی لگ چکی، انسانوں کے لیے فیصلے ہو گئے، جنتی جنت کی طرف بھیج دیے گئے اور دوزخی جو ہے دوزخ کی طرف دھکے دے دے کر پہنچا دیے گئے۔ اب یہ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، ان کے مابین بھی حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اب بینہم میں بعض لوگوں نے تو مراد انسان ہی لیا ہے، جیسے کہ اوپر آ چکا ہے وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، یہ جو پہلا رکوع تھا اس سے 7واں اس کے اندر آ چکا ہے۔ لیکن ایک رائے یہ بھی ہے، اور اسی لیے میں نے آپ کو اس وقت نوٹ کرایا تھا کہ ملائکہ اور ملائے اعلیٰ کے اندر بھی بعض اوقات اختلاف ہوتا ہے، کہ یہ مثلا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی حکمتوں کے بارے میں اختلاف ہو کہ اللہ نے یہ جو حکم دیا اس کی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے، تو ظاہر بات ہے ان کے بھی درجات ہیں، تو اس روز جو ہے ملائکہ کے مابین بھی جو بھی اختلافات ہوں گے ان کا بھی فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور آخر میں پھر وہ جے جو ہے وہ بلند کی جائے گی اللہ کی، حمد ہے کل کی کل اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔